آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عالیہ. آپ سب کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتی ہوں. جناب، انڈیا اور پاکستان کے بیچ آج ایک اور یا انٹرسٹنگ سچویشن اس وقت کریٹ ہوئی ہے کہ جب ایک انڈین جرنلسٹ نے پاکستان کی ٹاپ ایجنسی FIA کے DG سے یہ سوال کیا کہ کیا پاکستان حافظ سعید اور داؤد ابراہیم کو انڈیا کے حوالے کرے گا؟ کیا پاکستان داؤد ابراہیم اور حافظ سعید کو انڈیا کو ہینڈ اوور کرے گا یا یہ ایکسٹریڈیشن اسی طریقے سے بڑھے گی؟ اس کا ہز ایکسیلنسی DG FIA جناب محسن بٹ صاحب نے کیا جواب دیا، اور انڈین جرنلسٹ کو پاکستان کے FIA کے DG کہاں پر مل گئے، یہ تمام تفصیلات میرے پاس موجود ہیں، آپ کے سامنے رکھتے ہیں. انہوں نے جواب کیا دیا یہ بھی بتائیں گے. اچھا، یہ خبر یہ ہے کہ 2 member ڈیلیگیشن ٹو اٹینڈ دی 90th انٹرپول جنرل اسمبلی میٹنگ. اب 2 member ڈیلیگیشن کہا جا رہا ہے پاکستان کا وہاں پر موجود ہے، جو کہ 90th انٹرپول جنرل اسمبلی میٹنگ اٹینڈ کرنے گیا. اب یہ کیا ہے؟ دی جنرل اسمبلی از انٹرپولز سپریم گورننگ باڈی اینڈ میٹس ونس اے ایئر، یعنی ایک سال میں ایک دفعہ جو ہے وہ میٹنگ ہوتی ہے اور پاکستان سے ڈیلیگیشن وہاں پر جاتا ہے. اچھا، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جو بھی سال بھر کے فیصلے ہیں وہ اس میں کیے جاتے ہیں، جو فنکشننگ ہے اس کے حوالے سے بات چیت کی جاتی ہے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ 18 to 21 اکتوبر کے بیچ یہ والی میٹنگ ہے، اور اس میں 195 انٹرپول ممبر کنٹریز جو ہیں، منسٹرز، پولیس چیفز آف کنٹریز، ہیڈز آف نیشنل جنرل بیوروز اور سینئر پولیس آفیسرز بھی اس کو اٹینڈ کر رہے ہیں. اور اس میں جو بھارت کے پرائم منسٹر ہیں PM مودی، وہ بھی اس کو پریزائڈ کریں گے یا وہاں پر سپیچ کریں گے. اب پاکستان کے DG سے جو سوال کیا گیا وہ میں آپ کے سامنے رکھے دیتی ہوں. اس سے پہلے میں نے آپ کو خبر یہ دی تھی کہ دہلی میں ہی SCO کوآرڈینیٹرز کی ایک میٹنگ ہو رہی ہے کہ جہاں پر پاکستان کا 2 member ڈیلیگیشن بھیجا گیا. ہندوستان ٹائمز کی وہ خبر تھی، 1-2 جگہوں پر اور بھی پبلش ہوئی. تو آیا یہ 2 ڈیلیگیشنز ہیں جو وہاں پر میٹنگز اٹینڈ کر رہے ہیں 2، یا پھر یہ ایک ہی ڈیلیگیشن ہے جو دونوں میٹنگز اٹینڈ کر رہا ہے؟ کیونکہ انڈیا کا ہی میڈیا انڈین ایکسپریس میں یہ بھی خبر ہے کہ لاسٹ 10 days میں پاکستان کی طرف سے 2 ڈیلیگیشنز وہاں پر بھیجے گئے ہیں. تو بہرحال ایک ڈیلیگیشن ہے یا 2 ہیں. اس میٹنگ میں یہ سوال ان سے جو کیا گیا وہ میں آپ کو سنوائی دیتی ہوں کہ جو جرنلسٹ ہیں انہوں نے ان سے کیا بات کی. اچھا، انہوں نے ان سے جب بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے ان سے کہا کہ میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یعنی انہوں نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ لی. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں کوئی سوال جواب کا جو ہے وہ جیسچر ان کا یہ تھا کہ نہیں. اچھا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہمارے رپورٹرز اور جرنلسٹ کہاں رکتے ہیں؟ وہ تو بالکل رکنے والے ہیں. انہوں نے پھر بھی سوال پوچھا ان سے یہ، اور پھر اس کے جواب میں انہوں نے خاموشی اختیار کی، کوئی جواب نہیں دیا. آپ یہ دیکھ لیں اور سن لیں کہ کیا بات چیت ہوئی ہے. جناب، ایک سوال ہے، کیا ایک چھوٹا سا آپ سن لیں، اس کے بعد آپ کی مرضی ہوگی دینا نہ دینا. کیا یہ پروسیس ایکسٹریڈیشن کا بڑھے گا بھارت کے ساتھ؟ داؤد ابراہیم کو آپ انڈیا کو سونپیں گے؟ ایکسلنسی، حافظ سعید اینڈ داؤد ابراہیم موسٹ وانٹیڈ ہیں انڈیا میں، کیا آپ بھارت کو سونپیں گے؟ اب دیکھیں، انہوں نے بہت کوشش کی کہ وہ ایوائڈ کریں یہ سچویشن، سوال ان سے نہ پوچھا جائے. ان کو پتہ تھا کہ کوئی ایسا ہی سوال ہوگا، اور پھر بھی سوال پوچھ لیا گیا. آپ نے دیکھ لیا کہ انہوں نے اپنے لپس پر فنگر رکھ لی اور کوئی جواب نہیں دیا. اب وہ یہ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، چاہ رہے تھے کہ بھئی کس طریقے سے یہ سچویشن ایوائڈ کی جائے. بہت کوشش کی انہوں نے ایوائڈ کرنے کی، ادھر ادھر دیکھتے رہے کہ شاید کوئی آ جائے اور ان سے وہ بات چیت شروع کر دیں، یا کس طریقے سے ان سے یہ والا کویسچن نہ کیا جائے اور ان کو جواب نہ دینا پڑے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ میڈیا تو پھر سوال کر کے رہتا ہے اور جواب بھی حاصل کر کے رہتا ہے، لیکن پھر بھی ان سے جواب وہ وصول نہیں کر پائے. انہوں نے اپنے لپس پر فنگر رکھ لی اور وہ جسچر یہ دیتے رہے کہ نہیں، میں کوئی سوال جواب جو ہے یہاں پر نہیں ہوگا، اور میں آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا. اچھا، انہوں نے جواب نہیں دیا، لیکن ویسے وہ بڑے آرام سے وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ داؤد ابراہیم یہ کون صاحب ہیں، مجھے یاد نہیں آ رہا. یا وہ یہ کہہ سکتے تھے حافظ سعید، نام تو سنا سنا لگ رہا ہے لیکن یاد نہیں آ رہا کہ کون ہے. اچھا، وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ دیکھیں یہ کون ہے، مسعود اظہر ہیں شاید وہ، کہ جن کو ہم نے مطالبہ کیا افغانستان سے کہ وہ ادھر ہیں اور ان کو واپس کیا جائے، یعنی یہ کہ بھیجا جائے پاکستان، حوالے کیا جائے پاکستان کے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہاں پہ تو کوئی ہے ہی نہیں، وہ تو اپنے اندر ہی ڈھونڈیں آپ. تو اب وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم تو خود افغانستان سے کہتے پھر رہے ہیں.
کہ اس طرح کے جو ہیں یہ لوگ ان کو ہمارے حوالے کیا جائے، یا یہ کہ ہم تو ڈھونڈتے پھرتے ہیں، تلاش کر کر کے تھک جاتے ہیں، ملتے ہی نہیں ہیں، چھپ جاتے ہیں کہیں اور. ویسے بھی دیکھیں نا، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی کے دوران سارے جو دہشت گرد تھے وہ ادھر چلے جاتے تھے اور پھر وہ بھاگ کے ادھر بھی آ جاتے تھے، پھر واپس چلے جاتے تھے. اچھا پھر اب ایک مرتبہ پھر سوات میں جو ہے وہ کہا جا رہا ہے اسی طرح کا سلسلہ جو ہے وہ کوئی شروع ہوا ہے، لیکن بڑی آسانی سے کہہ سکتے تھے، جواب دے دیتے وہ. اب وہ کہتے کہ اتنے معصوم لگ رہے ہیں، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ وہ اتنے معصوم لگ رہے ہیں اور پھر بھی جرنلسٹ نے کیسا ان سے کڑا سوال کر لیا. نہیں کرنا چاہیے تھا، ہم تو یہ کہتے ہیں، لیکن وہ بہت معصومیت سے جواب دے سکتے تھے. دیکھیں ہمارا اس قسم کے کسی قصے سے نہ کوئی تعلق ہے، نہ ہمارا نام ایسی کسی چیز سے کبھی جڑا ہوا ہے. دہشت گردی ہے کیا بھلا؟ ہم تو جانتے ہی نہیں کہ دہشت گردی کیا ہے. لیکن بہرحال یہ سب سے اچھا جواب تھا جو انہوں نے دیا، دیٹ از دی بیسٹ آنسر، کہ وہ خاموش رہے. اچھا وہ اس کے علاوہ کیا کر سکتے تھے؟ پھر ایک اور بات یہ بھی کہ دیکھیں یہ جو میٹنگ ہے یہ جس حوالے سے ہو رہی ہے میں نے آپ کو بتا دیا، تو کیا اس طرح کا سوال وہاں پر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ لیکن جیسا میں نے آپ کو کہا کہ جرنلسٹ تو ایسا موقع ڈھونڈتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ اب جس نے بھی یہ سوال کیا ہے وہ اس وقت ٹاپ کلاس جرنلسٹ بن چکا ہوگا انڈیا میں، کیونکہ تمام میڈیا اسی کو پبلش کر رہا ہے. اسی کے ساتھ ایک اور خبر بھی میں آپ کے سامنے رکھے دیتی ہوں، اور وہ خبر یہ ہے کہ انڈیا ول ناٹ ٹریول ٹو پاکستان فار ایشیا کپ نیکسٹ ایئر، کہ بھارت نے صاف انکار کر دیا اور کہہ دیا ہے کہ ان کی ٹیم پاکستان کھیلنے کے لیے نہیں آئے گی، اور اس کے لیے کوئی نیوٹرل پلیس جو ہے وہ ڈھونڈی جائے گی، کوئی ایسا ملک، کوئی ایسا سٹی. اچھا اب جب اس کے اوپر سوال کیا گیا جو اس سے ریلیٹڈ اتھارٹیز ہیں کہ جناب یہ جو ہے انڈین کرکٹ بورڈ سیکریٹری جو ہیں ان کا یہ کہنا تھا کیونکہ کہ ٹورنامنٹ جو ہے وہ شیڈیول ٹو بی ہیلڈ ان پاکستان، اب یہ ول ٹیک پلیس ان اے نیوٹرل وینیو. تو ان کا کہنا تھا کہ یہ ٹیم کا بھیجنا کسی ملک میں یہ کام ہے حکومت کا، رسپانسبلٹی حکومت کی ہے، یعنی اس کی اجازت کے بغیر ٹیم نہیں جا سکتی. تو اگر گورنمنٹ کی طرف سے پرمیشن نہیں ملے گی تو ہم نہیں جائیں گے. تو اب یہ کیا دہشت گردی کے ڈر سے یہ چیز کی گئی ہے، کس وجہ سے کی گئی ہے؟ اچھا خبریں جو ہیں سوات کے حوالے سے وہ تو ہم جانتے ہیں، وہ تو جا ہی رہی ہیں نا، اس کے اوپر تو بات چیت ہو رہی ہے پوری دنیا میں. تو کیا اس بنا پر یہ ہے کیونکہ بڑے شہروں میں ظاہر ہے کہ یہ جو کرکٹ میچز ہوتے ہیں یہ تو بڑے شہروں میں ہوتے ہیں نا، یہ سوات میں تو جا کے انہوں نے کھیلنا نہیں، لیکن پھر بھی کیا یہ اس وجہ سے اس کو ایوائڈ کیا گیا اور اس کو کینسل کیا گیا ہے، یا کچھ اور وجوہات بھی؟ کچھ اس طرح کے بھی تو ہم پہلے ذکر کرتے رہے ہیں، کچھ فائنینشیل ایشوز بھی درمیان میں دونوں کنٹریز میں جو ہیں PCB ICB اس طرح کے ہوتے رہے ہیں. لیکن اگر دہشت گردی کے معاملے پر یہ ہوا ہے تو یہ بہت غلط خبر ہے، بہت بری خبر ہے پاکستان کے لیے. اس کی وجہ یہ کہ ابھی تو اور بھی جو کرکٹ میچز ہیں دوسرے کنٹریز بھی کیا اس طرح کے کوئی سٹیپ تو نہیں لینے لگ پڑیں گے. تو یہ دیکھنے کی ہم تو دیکھیں یہ کرکٹ میچ کی تو بات ٹھیک ہے نا اپنی جگہ پر کہ ایک ڈیمیج ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ نہیں کروا پاتے کرکٹ آپ کی اتنی بڑا ایک کھیل، لیکن اس کے علاوہ یہ بھی تو ہے نا کہ سب سے جو اس کا کی پوائنٹ ہے وہ تو یہ کہ دہشت گردی کو روکیں. بھائی دیکھیں کیا ہو رہا ہے، اسی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں، بار بار ذکر کرتے ہیں کہ یہ کیا حالات ہو رہے ہیں پاکستان کے ان علاقوں کے جہاں پر خبریں وہاں سے آتی ہیں اور پھر ہر جگہ پہنچتی ہیں. تو ہمیں بہت ضرورت ہے کہ دیکھیں ابھی تک یہ کیا ہم اس سے نکل گئے تھے، ٹیمز بھی آ رہی تھیں وہ اچھا، لیکن ویسے اس سے پہلے بھی کئی میچز جو ہیں وہ کینسل ہو چکے ہیں، آپ جانتے ہیں، وہ نیوزی لینڈ کی ٹیم اور کئی دفعہ. تو ایسا لگتا ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے نا یہ ہمیشہ ہی چلتا رہے گا. یعنی ابھی تک ہم نے اتنے آپریشنز کر لیے، اتنے مشنز اس سلسلے میں ہو گئے، ان سب کو نکالا، کیا کچھ ہوا. یعنی ہم بار بار ہی کہتے ہیں کہ 80,000 سے تو خیر اب بہت زیادہ ہو چکے ہوں گے پاکستانی جنہوں نے اپنی جانیں دیں، اور فوجی جوان بھی 20,000 سے زیادہ ہو چکے ہوں گے. لیکن پھر بھی ہماری یہی رٹ ہے کہ ہم نے یہ قربانی دی لیکن ہم اس کو ختم نہیں کر پا رہے. اور اس وقت خاص طور پر جو ہم پالیٹکس دیکھ رہے ہیں اس میں سب کی نظر صرف اور صرف پالیٹکس پر ہے. وہ کس چیز میں مگن ہے؟ اسی میں. جس جگہ پر یہ دہشت گردی ہو رہی ہے، خبریں آ رہی ہیں، وہاں پر بھی اگر آپ دیکھ لیں KPK کے تمام پالیٹیشنز کس میں اس وقت مصروف ہیں؟ کہاں پر؟ صرف اور صرف سیاست میں. تو بڑی ضرورت ہے اس کی، ٹھیک ہے جناب. اور یہ جو سوال کیا گیا ہے نا یہ بھی دہشت گردی کے متعلق ہی ہے. تو اس سے پہلے جو پریزیڈنٹ جو بائیڈن ہیں ان کی بھی سٹیٹمنٹ آ چکی ہے. تو آپ اس سب کو ایک ساتھ دیکھیے اٹھا کر، یہ تمام خبریں جو ہیں اس وقت، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو معاملہ ہے نا وہ بہت گھمبیر ہے. ویسے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ امریکہ کی طرف سے ایک اور سٹیٹمنٹ بھی آئی ہے پریزیڈنٹ جو بائیڈن کی، جس پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے محفوظ ہیں، پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام سیف ہے. لیکن یہ تو انہوں نے اب کہا، اس سے پہلے جو کچھ کہا جا چکا ہے اس کو وائڈ نہیں کیا جا سکتا. یعنی آپ اس کو نال اینڈ وائڈ نہیں کر سکتے کیونکہ اتنی بڑی وہ خبر تھی کہ پوری دنیا میں جا چکی. اب آپ کا بعد میں آ بھی گیا تو یہ تو ٹیکٹکس ہوتے ہیں، یہ تو یہی ہوتا ہے. یعنی دیکھیں نا جب اس طرح کے کوئی لڑائی ہوتی ہے نا تو کہتے ہیں کہ تھپڑ مار دو بعد میں معافی مانگ لینا، یہ ہوتا ہے نا. تو تھپڑ مار کے معافی مانگنے کا
ہم یہ تو کہنے جو کہ ہیں کہ ٹھیک ہے دیکھیں انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کے جو ہیں وہ صحیح ہیں، لیکن سب جانتے ہیں کہ جو ڈیمیج ہوا ہے اس کو وہ ہو چکا ہے، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں اب اس کے اوپر ٹھیک ہے ہم کہیں گے، کوئی اگر ہم سے سوال کرے گا ہم کہیں گے کہ نہیں وہ تو انہوں نے غلطی سے جواب دے دیا، بھولے چکے سے، ویسے بھی پریزیڈنٹ صاحب کے بارے میں تو یہ ہے نا کہ وہ بھول چک کے بات کر دیا کرتے ہیں، تو یہی کہہ سکتے ہیں، اور کیا کہیں۔ تو اجازت دیں، دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔